جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی ہے، تب بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کا پتہ دیتے ہیں اور جینے کی ایک نئی امید اور نئی وجہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو بہترین سے نوازنے ہی والے ہیں، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ جو وسوسے خیالات آپ کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں اور جو نہ کی بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جیسا گمان کرو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے، تو آپ کیوں اگر مگر کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیجئے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازیں گے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کتنی بڑی ہے کہ جب رات کی تنہائی میں ساری دنیا جو ہے نیند کے دھند میں مگن ہوتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چند لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ آپ تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائیں۔ مایوسی کو اپنے قریب مت آنے دیجئے، پھر مایوس مت ہو۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ ورنہ اگر آپ خود سوچئے نا کہ اگر آپ کو دینا ہی نہ ہوتا تو آپ کو مانگنے کی توفیق ہی کیسے ملتی اور ان چیزوں کا سلسلہ ہی کیسے چلتا؟ یہ سارے معاملات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ مانگنے کی شدت کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے مسلسل دعاؤں کو مانگتے رہنا، کیونکہ دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا ہے، اس کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو تہجد کی گفتگو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں سننے کے لیے، دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ ہی آپ کو در پر بلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 وقت فرماتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ تم میری طرف۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے نا، آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کی ادھوری کہانیاں کیسے مکمل ہوتی جاتی ہیں۔ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے مدد کب بھیجتے ہیں؟ جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے آپ کو مایوسیوں نے گھیر لیا ہوتا ہے، جب آپ ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے اور یقین کا سفر آپ کا یہیں اختتام ہو چکا ہے، وہیں پر آپ پھر دعا کو جاری رکھتے ہیں ایک نئی امید کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر دعا کی طرف لے آتے ہیں، کیونکہ انکار تو دنیاوی معاملات میں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کا انکار نہیں ہے، بس تھوڑی سی تاخیر ہے۔ اس تاخیر کو اگر آپ نے گزار لیا تو آپ کے حق میں اس کو بہترین کر کر نواز دیا جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ سجدے طویل کر لیتے ہیں اور شکوے مختصر کر دیتے ہیں تو یقین جانیے معجزات ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا بار بار اور بے انتہا مانگنا پسند ہے، آپ کا بات کرنا پسند ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے رستے بناتے ہیں جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن پر آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی ہی نہیں رکھتی ہیں۔ اگر کوئی کچھ بھی کہہ لے، آپ نے دعاؤں کو کرنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور لوگوں کی باتیں مایوس کر دیتی ہیں۔ جب آپ تھک جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں بے انتہا سکون ہے۔ آپ نے دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ یقیناً اگلا ہی لمحہ قبولیت کا ہوگا اور آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔
تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی 2 میریکل سٹوریز آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف تہجد، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرے کوسچن سے ریلیٹڈ کافی سارے کوسچنز کو شامل کر چکی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں پچھلے 2 سالوں سے ایک ہی دعا کر رہی ہوں، اور یہی دعا مجھے نمازوں کی طرف اور دعاؤں کی طرف لے کر آئی ہے، لیکن آپی مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے بھی میری زندگی میں بعض دفعہ کچھ چیزیں بالکل اپوزٹ ہو گئی ہیں، لیکن دل کو سوچ کر یہی صبر آ جاتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ جب آپ ہی میری زندگی میں اپوزٹ سچویشنز آئی ہیں، میں نے بس یہی سوچ کر صبر کیا ہے، تو آپ ہی میرا صبر جو ہے اب ڈگمگا رہا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، پھر تم کیوں ضد کرتی ہو، سارا کچھ اپوزٹ ہو جاتا ہے، پلیز مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کروں۔ میرے سوال کا مجھے آنسر ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ بیٹا، جب اللہ پاک پر توکل ہے، یقین ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ کیوں سوچ رہی ہو کہ آپ ضد کر رہی ہو؟ بیٹا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے مانگیے اور اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنا ہے۔ لوگوں نے تو بیٹا کچھ نہیں دینا نا، پاک نے سب کچھ دینا ہے۔ آپ کیوں ہمت ہار رہی ہیں؟ آپ بالکل ہمت نہ ہاریں۔ اور جو بیٹا اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، شیطان جو ہے نا، وہ بھی تو برابر کی جنگ کر رہا ہے نا۔ دیکھیے، اس کو پتا ہے کہ کس طرح سے کس انسان کو اپنی طرف لے کر آنا ہے۔ شیطان کو پتا چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے کا یقین اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ ڈگمگا ہی نہیں رہا ہے اور وہ دعائیں کرتا جا رہا ہے، تو پھر شیطان جو ہے ظاہر اپنا کام تو کرنا ہے، تو اسی لیے وہ کچھ سچویشنز کو آپ کے سامنے اپوزٹ جو ہے پریزنٹ کرتا ہے، اور پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بالکل میری دعا سے برعکس ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو مرضی سچویشن آ جائے، اللہ پاک کے حکم سے بیٹا جی جو آپ کے نصیب میں ہے نا، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ نے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ دیکھو، عطا اللہ پاک نے کرنا ہے۔ سچویشن جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یہ جو آپ مانگ رہی ہیں ویسا نہیں بھی ہو رہا ہے، تو بیٹا آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ کہہ رہی ہو نا کہ آپ کا صبر جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے، وہ بیسکلی جو ہے شیطان کو مسئلہ ہو رہا ہے، شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں ویڈیو میں کہ جب دیکھو کوئی چور ہے تو وہ اسی گھر میں جائے گا جس کو پتا ہے کہ اس گھر میں زیادہ سامان موجود ہے، کچھ چیزیں موجود ہے، سامان موجود ہے، جہاں سے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ تو بیٹا اسی طریقے سے شیطان بھی جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جس دل میں ایمان مضبوط ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ دماغ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہٹے گا جب تک میں اس کی جو قریبی چیز ہے اس کو نہ چھیڑوں، تو شیطان پھر وہیں پر آ کر جو ہے وار کرتا ہے، یا وہیں سے آ کر آپ کو تنگ کرتا ہے، پنچ کرتا ہے، تاکہ آپ مایوسی کی طرف جائیں، آپ دعا مانگنی چھوڑ جائیں، اور آپ جو ہے پھر دعا کی طرف آپ کا ذہن بھی نہ آئے، اور پھر آپ ڈگمگانے لگ جائیں۔ تو بیٹا آپ نے بس اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ باقی سب بیٹا یہ شیطانی وسوسے خیالات ہیں، اللہ پاک کی ایمان میں رہے، اللہ پاک آپ کے دل کی دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک کے حکم سے ہی سب ہوتا ہے۔ آپ اور میں کوئی کچھ کرنے والے نہیں ہیں بیٹا۔ اپنے آنے والے لمحے کا، آنے والی سانس کا نہیں پتا، تو بس آپ دعا کیجئے نا۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا بالکل مت کرنی چھوڑیے۔ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں، دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے، تو بس آپ دعا کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر سے بھی بہترین کر کر آپ کو نوازے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلے میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں،
السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو اور مرادوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک حسنین کو نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اور آگے لکھتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعا کو 3 سال بعد قبول فرمایا ہے۔ میرے جو آپی تایابو کے بیٹے ہیں، میں ان کو بہت پسند کرتی تھی اور وہ مجھے بھی پسند کرتے تھے، لیکن آپی کچھ ایسا ایشو تھا، ان کی اور میری ایج میں تھوڑا ڈیفرنس تھا، جس کی وجہ سے آپی ان کی امی جو کہ میری تائی جان ہے ان کو بہت زیادہ اعتراض تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ رشتہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن جو آپی میرے تایا جان ہے اور جو میرے ابو ہیں، دونوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ خاندان کا رشتہ ہے، خاندان میں ہی ہو جائے۔ اب آپی ایسا تھا کہ ایک طرف تائی جان کی یہ ضد تھی اور ایک طرف آپی یہ محبت تھی، ابو اور آپی میرے ابو کی محبت تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری تائی جان نے میری امی کو بہت عجیب طرح کی باتیں سنائی، یہاں تک کہا گیا کہ زبردستی اپنی بیٹی کو میرے گھر کی بہو بنا رہے ہو، جبکہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے اور اس کو تو کوئی اور لڑکی بھی مل جائے گی۔ باتیں جب میری امی نے میرے ابو کو بتا دی تو میرے ابو کا دل جو ہے اس طرف سے ہٹ گیا، لیکن آپ ہی ظاہر ہے ہم دونوں کی تو نیت سچی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے جا رہے تھے۔ ان کی میری جب آخری بار بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ پاک نے سب کرنا ہے، آپ نے ان خاندان والوں کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا ہے اور دعا کو کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میری تائی امی جو ہیں غرور میں آ کر میرے تایا ابو کو بھی اپنی طرف کر لیا اور آپ ہی جھوٹی باتیں اور الزامات لگا کر اس رشتے کو ختم کر دیا۔ خیر آپ ہی انہوں نے کہ اس رشتے کو ختم کرنا تھا، میرے ابو اور میری امی تو پہلے سے اس رشتے سے انکار کر چکے تھے۔ دو خاندانوں کی وجہ سے ہم دونوں جو ہیں آپ ہی جدا ہو گئے، ہم لوگوں نے الگ الگ راستے اختیار کر لیے۔ لیکن یہ جو مشکل وقت تھا، بیچ کا 3 سال کا جو گیپ آ چکا تھا، اسی دوران اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ مجھے اللہ پاک نے ایسے ہدایت دی کہ جب مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا تو میں بس جا نماز پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ہمارا کیا قصور ہے۔ بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ سے ایسی میری دوستی ہوئی کہ آپ کہتی ہیں نا کہ اللہ پاک کے ساتھ کنیکشن کو سٹرونگ بناؤ، تو میرا کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ ایسا سٹرونگ بن چکا تھا کہ میرے بہن بھائیوں نے مجھے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا، تم دعا کرنی چھوڑ دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں سننے کے بعد بھی جو ہے دعا کو کرنا نہیں چھوڑا، خاموشی سے اپنی دنیا میں مگن رہی اور اللہ پاک کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بناتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں جہاں ایک طرف مایوسی ہو چکی تھی، وہیں پر آپ یقین اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں بہت بہترین ہوگا اور ان کے حق میں بھی بہترین ہوگا۔ اب آپ ہی تہجد کی نماز میری زندگی میں ایسے معجزہ بن کر آتی ہے۔ پچھلے سال کے رمضان میں آپ سے میری انسٹا لائیو پر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بس اسی طریقے سے آپ کو میں نے فالو کرنا شروع کر دیا، جو کہ آپ ہی 3 سالوں کے بیچ میں ہی آپ سے ملاقات ہوئی۔ بس پھر آپ ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ 3 سال جو تھے، جس میں آپ ہی 1 سال یہ بھی انکلوڈیڈ ہے جب آپ کو میں نے فالو کیا، الحمدللہ میری زندگی میں تہجد نماز کا شامل ہو جانا میرے لیے سب سے بڑا معجزہ تھا۔ تو بس پھر آپ ہی اس طریقے سے جو ہے میں نے تہجد نماز اپنی زندگی میں شامل کی، اللہ پاک کے حکم سے درود ابراہیم اور یا حیو یا قیوم بھی پڑھتی تھی، آیت کریمہ بھی پڑھ رہی تھی، پاک کی توفیق سے ہی یہ سب کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ اس وقت میں جیسے کہ آپ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال تو مکمل ہوئے ہی تھے، لیکن آپ ہی اسی سال کے دوران جو ہے، جو کہ تیسرا سال چل ہی رہا تھا، اس وقت میں آپ ہی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں بھی سورہ یاسین تہجد کی نماز کے وقت صلاۃ الحاجات کے نوافل کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے اور اللہ پاک نے ہی معجزات کرنے ہیں۔ بس اسی طریقے سے میں نے جو ہے تہجد کی نماز کے وقت 3 مرتبہ سورہ یاسین، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنا شروع کر دیے۔ اب ایسا تھا کہ مجھے صبر تو آ ہی گیا تھا، دل بھی مطمئن ہو گیا تھا، اللہ پاک سے دوستی بھی ہو گئی تھی، اپنے کنیکشن کو بھی سٹرونگ بنا رہی تھی۔ اس دوران ایسا ہوا کہ اتنا کچھ جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک ایسا معاملہ زندگی میں آتا ہے کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے ان کی خالہ کی طرف، جو کہ میری تائی امی کی بہن ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ
ہو گیا ہے اور 2 ہفتے بعد جو ہے ان کا وہاں پر نکاح ہے۔ خیر آپ ہی جب یہ بات مجھے پتا چلی دل تو بہت دکھا، پریشان بھی ہوئی۔ میں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ اللہ پاک میرا کنیکشن تو آپ کے ساتھ بن گیا ہے، اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیتی ہوں اور بس اللہ پاک آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ پاک سے باتیں کر ہی رہی تھی تو آپ ہی اچانک سے میرے فون پر میری جو بہت ہی قریبی دوست ہے اس نے اسٹیٹس لگایا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بس پھر آپ ہی یہ تو مجھے میری بات کا جواب مل ہی گیا تھا الحمدللہ، اور ان کا نکاح جو ہے ان کی کزن کے ساتھ ہو گیا۔ باقاعدہ آپ ہی ہمارے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی لیکن ہم لوگوں تک مٹھائی نہیں آئی کیونکہ ظاہر ہے دلوں میں نفرتیں اتنی آ چکی تھی۔ ایسا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں نے آپ کو ایک دن میسج کر کر کہا کہ آپ ہی بس اب 3 سال کمپلیٹ ہونے ہی والے ہیں اس رشتے کو ختم ہونے میں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا اللہ پاک نے سب کرنا ہے، اللہ پاک ان کے حق میں بہترین کرے، آپ اللہ پاک سے اپنے لیے بہترین مانگو اور ان کی خوشیوں کی دعائیں کرو۔ اسی طریقے سے دعا کر رہی تھی، اللہ پاک کو راضی کر رہی تھی۔ دل میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں کیسے کسی کے لیے کچھ برا سوچ سکتی ہوں، لیکن آپ ہی وہیں پر میں ان کی خوشیوں کے لیے تو دعا کر سکتی تھی کیونکہ ہم دعا تو کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا۔ اب میں اللہ پاک سے اپنے حق میں بہترین اور ان کے لیے خوشیاں مانگ رہی تھی جیسے کہ آپ نے بھی سمجھا دیا تھا۔ اللہ پاک نے وسیلہ بنانا تھا، الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے سنبھال کر رکھا، اس وقت میں اللہ پاک نے مجھے ڈگمگانے نہیں دیا۔ اب آپ ہی معجزہ یہ ہوتا ہے کہ میری تائی امی نے جو بہت دھوم دھام کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کیا تھا تو آپ ہی ان کی بھانجی نے خود بخود جو ہے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے اس رشتے کو آگے نہیں چلانا، کہ آپ ہی جو میری تائی جان ہے کہ آپ ہی اس لڑکی کی خالہ ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے خالہ کا رویہ بالکل نہیں پسند کیونکہ خالہ جو ہے میری بات کو اہمیت نہیں دیتی ہیں اور اپنی بات کو مانتی رہتی ہیں۔ اب آپ ہی یہ باتیں ظاہر ہے خاندان کے ہم لوگ بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے، خاندان کے ہی کچھ لوگوں نے بتائی۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے میرے جو تایا ابو ہیں انہوں نے میرے ابو کو کال کر کر کہا دیکھو میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر یہ غلط فیصلہ اپنی زندگی کا لے چکا ہوں، جو زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے میں یہ زیادتی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مانتے ہو تو میں آ کر دوبارہ سے اس رشتے کو کرنا چاہتا ہوں۔ اب ابو نے آپ ہی اپنے دل کو نرم کیا، یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا تھا، اللہ پاک نے ان کو اور مجھے ایک دوسرے کے نصیب میں لکھا تھا تو کوئی انسان کیسے رکاوٹ بن سکتا تھا۔ میں مانتی ہوں وہ وقت مشکل تھا، ایک انسان کو میں نے اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا، سب کچھ ختم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس توکل اور یقین نے اور اللہ پاک نے جو میرے لیے وسیلے بنائے اور جو اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا، یہ سارا معجزہ ساری کہانی اسی چیز سے مکمل ہوئی ہے۔ وہاں پر بس پھر آپ ہی ظاہر ہے نکاح وغیرہ ختم ہو گیا کیونکہ بہت ہی جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ جو میری تائی جان ہے ان کو اپنی بھانجی اتنی بری لگنے لگ گئی تھی کہ وہ ان کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ بس پھر آپ ہی یہاں سے ہوا معجزہ جبکہ میری تائی جان ہمارے گھر آئیں اور آپ ہی انہوں نے آ کر ساری بات کو ایڈمٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو باتیں میں نے کہی تھی وہ میں نے ہی جھوٹ بولا تھا، غلط بولا تھا، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور اللہ پاک نے مجھے مکافات عمل دکھا دیا ہے، اس دنیا میں ہی مجھے سمجھ آ گئی ہے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی جبکہ میرا بیٹا آنے والی زندگی میں خوش رہ ہی نہیں سکتا تھا، اس کے دل میں تو آپ کی بیٹی تھی، میں کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتی تھی، لیکن بس پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ ہی جو بھی باتیں ہوئی اللہ پاک کا شکر ہے کہ غلط فہمیاں بیچ میں سے ختم ہوئی، ایکچولی جو ہے میری جنوری میں شادی ہوئی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے، اور آج میں وعدے کے مطابق آپ کو اپنی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں الحمدللہ، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جیسے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جیسے میری کہانی مکمل ہوئی ہے اور میں نے آج آپ لوگوں کو بھیجی ہے، ایسے ہی آپ کی جو پیاریاں اور جو لوگ منتظر ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، معجزات کے لیے، اللہ پاک ان کی کہانیوں کو بھی مکمل کریں، ان کے حق میں بہترین کریں، اللہ پاک ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں، تو انشاءاللہ پھر وہ لوگ بھی آپ کو اپنی میریکل سٹوریز بھیجیں اور پھر ہم لوگ ان کی میریکل سٹوریز بھی ایسے ہی سنیں جیسے آج سب لوگ میری کہانی کو سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک حسنین کو آپ کا فرما بردار بنائے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، آنے والی زندگی آپ کی بہت ساری خوشیوں بھری ہو، اور بے شک بیٹا اللہ پاک نے سب کرنا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، رستے دکھاتے ہیں، کبھی کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ آپ سوچ بھی نہیں
سکتے ہیں. بس اگر آپ کی نیت سچی ہے نا اور صاف ہے تو بیٹا اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں, انسان کا دل دیکھتے ہیں. اگر آپ کا دل صاف ہے, آپ کے دل میں برائی نہیں ہے, آپ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچ رہے ہو, اپنے لیے بھی اچھا سوچ رہے ہو, تو اللہ پاک کی مدد آتی ہی آتی ہے. بس یقین سے دعا کرو, ہمت نہ ہارو. تو میری پیاریوں, انہوں نے جو ہے تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیا, 5 وقت کی نماز پڑھی, اللہ پاک کو راضی کیا, اور سب سے پیاری بات کہ اللہ پاک کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنا لیا, مضبوط بنا لیا. اور میری پیاریوں, انہوں نے تہجد کی نماز کے وقت 3 مرتبہ سورہ یاسین, اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم, اور اس کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے, یا اگر آپ پہلے پڑھنا چاہیں 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے بعد میں سورہ یاسین پڑھنا چاہیں, وہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن انہوں نے اس طریقے سے پڑھا تھا. الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی ادھوری کہانی کو مکمل کیا ہے. اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو, حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ پاک نے جیسے ان کی ادھوری کہانی کو مکمل کیا ہے, معجزہ کیا ہے ان کی زندگی میں, ایسے ہی خوبصورت معجزات اللہ سبحانہ و تعالی میرے سب سننے والوں کے لیے کرے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور میری پیاریوں, اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے, میریکل آف درود ابراہیم, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں, السلام علیکم, اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے, دعاؤں کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. جزاک اللہ میری بہن, آمین ثم آمین. اور یہ میری پیاری بہن آگے لکھتی ہیں کہ آپ کو جو ہے میں اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں. الحمدللہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے 17 سال بعد اولاد کی خوشی عطا فرمائی ہے. ایسا تھا کہ میں نے کافی سارے ٹریٹمنٹس وغیرہ کروا لیے تھے, اور 2 بار جو ہے میرے ٹریٹمنٹس فیل بھی ہو گئے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن جو میری مرحوم ساس ہیں, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ میرے ہسبینڈ کے خواب میں آتی ہیں, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ عمرے پر جاؤ. اب ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے جب معلوم کیا اس بارے میں کہ آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں, الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ہمارا بلاوا وہاں سے آیا, عمرہ کرنے کے لیے گئے. اور وہاں پر پھر ایسا ہوا جو وہ عبادت کر رہی تھی, عبادت کے دوران ہی وہاں پر آ کر میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھتی ہیں, اور انہوں نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا. اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے بتایا درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں کہ فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بھی رکھنا ہے, اور کھجور کو افطار کرتے ہوئے آدھی کھجور پر درود ابراہیم پڑھ کر بیوی نے کھانا ہے, اور آدھی کھجور پر درود ابراہیم پڑھ کر ہسبینڈ نے کھانا ہے. اللہ پاک کی طرف سے آپ ہی وہ خاتون جو تھی میرے پاس آ کر بیٹھی, وہ خاتون جو ہے وہاں پر نظر نہیں آئی. بس اللہ پاک کی مدد آنی تھی, اور ایسا وسیلہ ہمارے لیے بننا تھا کہ جب ہم واپس آئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے روزے رکھے, اور ہم نے اسی طریقے سے آدھی کھجور پر درود ابراہیم پڑھ کر کھانا شروع کر دیا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہاں سے واپس آنے کے بعد جو ہے 5 مہینے بعد خوشخبری سے نوازا. اور اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے سے بیٹے سے نوازا ہے. اللہ پاک کا کرم اور شکر ہے. 17 سال بعد میری دعا قبول ہوئی, اور درود ابراہیم پڑھنے کا یہ معجزہ میری زندگی میں ہوا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. ہمت ہار گئی تھی, پریشان ہو چکی تھی, لیکن بس یہ سوچ رہی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہیں سے اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزہ کیا, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بے اولاد جوڑے کو اس خوشی سے نوازے, کہ پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو اولاد کے لیے علاج کروا رہے ہیں اللہ پاک ان کے علاج میں شفا عطا فرمائے. اللہ پاک غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے, جیسے اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. مجھے انتظار ہے میری میریکل سٹوری جلد ہی شیئر کریں گی. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں, اور آپ کے پیارے بیٹے حسنین کو نیک بنائیں, اور آپ کا فرما بردار بنائیں, اور اس کی خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری پیاری بہن. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں, اللہ پاک کے ایمان میں رہیں, اور اللہ پاک نے جو آپ کو پیارا سا بیٹا دیا ہے اس کی خوشیاں اللہ پاک آپ کو نصیب کریں, ایک بنائیں, اور اللہ پاک اس کو اچھے اخلاق والا انسان بنائے, اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. بہت بہت سارا پیار بھی دیجیے گا. اور میری پیاریوں, جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ 17 سال بعد 17 ایئرز بعد اللہ پاک نے ان کو یہ خوشی عطا فرمائی ہے. جب اللہ پاک نے کن فرمانا ہے نا, تو ایک لمحہ نہیں لگنا کہ اللہ پاک نے معجزات بھی کر دینے ہیں, وسیلے بھی بنا دینے ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھیں. اور میری پیاریوں, آپ لوگوں نے بھی ان کے بیٹے کے لیے, ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ پاک
پاک کے گھر میں جب کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہیں وہاں پر وسیلہ بنا ایک خاتون کا، اور انہوں نے آ کر ان کو بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنا ہے منڈے کا اور تھرسڈے کا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ کر جو افطار کرنا ہے، آدھی کھجور پر ہسبینڈ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور آدھی کھجور پر وائف نے درود ابراہیم پڑھ کر روزے کو افطار کرنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک نے کرم فرمانا ہے، معجزات اللہ پاک نے کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور میری دل سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کے منتظر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان بہنوں کو نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہے، جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں ان کے لیے معجزات کر دیجئے، دلوں کی دعاؤں کو حاجات کو قبول و منظور فرما دیجئے، گھر کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی، ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔